نوشاد صاحب ایک بڑی زبردست کوٹیشن ہے نا, کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو. آج مجھے بیرسٹر صاحب سے بات کر کے کچھ ایسا محسوس ہوا نا کہ جب ان سے میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی سازش تھی. تو کیا عثمان بزدار کو ہائر کرنا, اس کی نالائکیوں کو چھپانا, یہ بھی باہر سے کسی نے سازش کی تھی؟ فرح گوگی کو ایز اے پرائم منسٹر آ کے میڈیا پہ ڈیفینڈ کرنا, یہ بھی کسی نے سازش کی تھی؟ اور چیئرمین تحریک انصاف جس طرح سے مرتکب ہوئے ثانیہ 9 مئی, اور جس طرح سے آج وہ تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, کیا یہ بھی کسی کی سازش تھی؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, آپ نے بھی ویسے تھوڑے دیر پہلے وہ کڑوا کڑوا تھو تھو, اور کیونکہ جب آپ نون لیگ کی لیول پلینگ فیلڈ اپنی مرضی سے آپ نے ڈیفائن کی, پھر آپ نے نہیں, میں نے اپنی مرضی سے ڈیفائن نہیں کی, یہاں میں وہ تھوڑا برداشت بھی کیا کریں. پھر جب آپ نے پی ٹی آئی کی باری آئی نا, آپ نے تھوڑی سی ڈنڈی مار دی. وہ ڈنڈی کیا تھی جی؟ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں حصہ لیتے. بھائی ایسے نہیں ہے, وہ بھی کیسز ہی ختم کرانا چاہتے ہیں, وہ بھی چیخیں ایسے نہیں پڑ رہی. یہ ساری چیخیں اسی طرح کی ہیں, یہی چیخیں نواز لیگ کی بھی تھیں, یہی چیخیں پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہیں. سو یہ تینوں آلموسٹ ایک جیسی سچویشن میں. اس میں جو چوئی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا نا کہ 18 کے اور 23 کے حالات میں ایک بڑا میجر ڈفرنس جو ہے نا وہ 9 مئی ہے. اب یہ 9 مئی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ طے کرے گا کہ معاملات 2023 میں کس طرف جا رہے ہیں. اب آپ بات کر رہی ہیں مجھ سے کہ 2018 کے بعد جو حکومت بنی, تھوڑا سا چوئی صاحب نے اس کے بارے میں وہ جہاز بھر کے لانے, لوگوں کو شامل کرانے, اور مجھے وہ یاد ہے وہ وقت جب ٹی وی سکرینوں پہ ہوتا تھا, آج 54 ایم این اے چھوڑ کے جا رہے ہیں نون لیگ کے, آج رات کو یہ ہونے جا رہا ہے. جہانگیر ترین کی بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. ہاں, یہ سیاست کا ایک ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک تکلیف دہ پہلو ہے, لیکن یہ ہے حقیقت. اور یہ ہم تو, میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے میں اسی طرح کے معاملات دیکھتا آ رہا ہوں. میں نے 90 کی سیاست کو بہت غور سے قریب سے دیکھا ہے. یہ آلموسٹ اس جیسا تھا. تھوڑا سا بہتری آئی تھی جو ہمیں کہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آئی تھی, تو ایک تھرڈ پارٹی پیدا کی گئی اور اس کے بعد ایک نیا رخ اختیار کر لیا گیا. جو کوئی تھوڑا بہت پانی پڑا تھا وہ اس کے ٹھنڈا کیا گیا تھا, آگ کو وہ نئے سرے سے بڑھا دی گئی. اب آپ بات کر رہی ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی, دیکھیے فلالیس حکومت کوئی نہیں کر سکتا, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, لیڈرز بھی انسان ہوتے ہیں, تمام جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں, یس کہا جا سکتا ہے کہ بزدار صاحب کیوں اپوائنٹ ہوئے, کس طرح سے آئے, کس طرح ان کو لایا گیا, اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو. ویسے تو علیم خان صاحب نے بھی بہت اوپنلی یہ بات کہی ہے کہ میں نے پوری فائل تیار کر کے میں نے چیئرمین تحریک انصاف کو دی, لیکن اس کے الٹا اثر یہ ہوا کہ مجھے جیل جانا پڑ گیا, مجھے پہ نیب پڑ گئی. لیکن میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو یہ گاہے بگاہے عمران خان صاحب کو, یہاں پہ کوئی چھپی بھی بات نہیں تھی. گوگی صاحبہ والا معاملہ بھی چھپا ہوا نہیں تھا. یہاں آپ کو بتاؤں, تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ کمشنرز اور ڈی سی اوز جو ہیں وہ بھی پیسے لے کے لگ رہے تھے. یہ ایک وقت یہ بھی آ گیا. مسئلہ صرف یہ ہے, دیکھیے کہ ہم نے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے بعد آپ جب بھی نانے حکومت سنبھالتے ہیں تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. عقل مندی یہ ہے جو میری نظر میں جو دو پارٹیاں ہیں, چونکہ وہ 90 کی دہائی میں باہم دست و گریباں رہیں, یہ اسی طرح کا ماحول بھی ہم نے دیکھا, انہوں نے سیکھا. اصل بات ہے سیکھنے کی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میری نظر میں تحریک انصاف پیدا ہوئی جس دن اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی. وہ وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے ایکچولی سیاست میں آنکھ کھولی. اس سے پہلے کے معاملات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, میری نظر, میری ذاتی رائے. اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا, بیچ میں آ گیا. اب مجھے نہیں پتا یہ نمونیا ہے یا پولیو ہے, یہ دو مختلف چیزیں. اب یہ 9 مئی تحریک انصاف کے لیے پولیو بنتا ہے یا یہ نمونیا بنتا ہے, اور وہ اس سے ریکور کرتی ہے. یہ بڑی اہم پوائنٹ, کیونکہ جو خان صاحب نے عدم اعتماد کے بعد جو روش لی, مثال کے طور پہ میں آپ کو, بہت ڈیفرنٹ ہوتی آپ کی سیاست اگر وہ اسمبلی میں بیٹھتے, وہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے. دو اسمبلیاں چودھری پرویز الہی انہیں کہتے رہے کہ اسمبلی کو تحلیل نہ کریں آپ. چودھری پرویز الہی کے علاوہ بھی یہ جو تھوڑی سی جو رنجشیں پیدا ہوئی ہیں, یہ ان کے درینہ ساتھی جو کچھ چند بڑے بڑے ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, یہ چھوڑ کے گئے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جب آپ مینڈیٹ لے کے پارلیمان میں آتے ہیں, آپ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کو ووٹ دے کے یہاں پہنچایا, آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے کہ آپ ان کا مینڈیٹ خود اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے نکل جائیں. تو اب جو مسئلہ ہے نا یہ لیول پلینگ فیلڈ کا, یہ سارا ہے پولیٹیکل سٹنٹ.
جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. اب مجھے تو لگتا یہ ہے کہ ان قریب آپ نے مجھے وہ دے دینی ہے, کئی دے دینی ہے کہ جناب تسی کر دو لیول پلینگ. ہم اتنی ڈسکشن یہ لیول پلینگ فیلڈ پہ کر چکے. یہ لیول پلینگ فیلڈ صرف آرگیومنٹ ہوتا ہے, سب کو سب پتا ہے. آپ بتائیں پیپلز پارٹی کوئی نئی جماعت ہے, باجوہ صاحب کو جو روایت ڈال کے پیپلز پارٹی کو نئی جماعت نہیں ہے, نون لیگ نئی جماعت نہیں ہے. اب تھوڑی تھوڑی یہ تحریک انصاف کے بارے میں بھی کہنا چاہیے کہ اب وہ رگڑا کھا رہی ہے, اس کو بھی سمجھ آنی شروع ہوگی. اس کے علاوہ تمام جماعتیں جہاں ایم کیو ایم ہو گئی, جے یو آئی فے ہو گئی, یہ نئی جماعتیں جو علیم خان وغیرہ کی بنی ہیں یا پرویز, یہ سب پرانے سیاست ہیں. ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو کاروبار سیاست ہے, یہ کھیل جو سیاست کا ہے, یہ کس طرح سے چل رہا ہے اور یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. ابھی اس کے اندر کوئی بہت بہتری کے آثار نہیں تھے. چارٹر ڈیموکریسی کے بعد ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ آئے, لیکن وہ پھر اب خراب کر دیا گیا. ہم نئے سرے سے شاید ہو سکتا ہے کہ چارٹر ڈیموکریسی کے اندر کچھ اور جماعتیں شامل ہوں تو کو بہتری آ سکے, ادروائز بہتری کی کوئی امکان نہیں.